السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے خوشخبری۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی اور حدیث شریف کا ترجمہ کیا جائے گا، مختصر سی تشریح بھی بیان کی جائے گی تاکہ احکام شریعت سمجھنے میں آسانی ہو اور ہم آسانی کے ساتھ احکام شریعت پر عمل پیرا ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ روزے کی بیان کی یہ دوسری نشست ہے۔ حدیث نمبر 669 سے آج کی نشست کا آغاز ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی الصوم بالشہادۃ۔ حدثنا محمد بن اسماعیل حدثنا محمد بن صباح حدثنا الولید بن ابی ثور عن سماک عن عکرمۃ عن ابن عباس قال جاء اعرابی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی رأیت الہلال فقال اتشهد ان لا الہ الا اللہ اتشهد ان محمد رسول اللہ قال نعم قال یا بلال اذن فی الناس ان یصوموا غدا۔ یہ بیان اس حکم کا جو گواہی کی بنا پر روزہ رکھنے کے بارے میں آیا ہے کہ اگر کوئی چاند نظر آنے کی کوئی متقی پرہیزگار مسلمان گواہی دے دے تو رمضان کا چاند نظر آنے کی جب گواہی مل جائے تو ایسی صورت میں روزہ رکھنا واجب ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اعرابی ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر کہنے لگے میں نے چاند دیکھا ہے، رمضان کا چاند مجھے نظر آ گیا ہے، میں نے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور کیا تم گواہی دیتے ہو کہ حضرت سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ تو وہ دیہاتی کہنے لگے ہاں، میں اللہ کی ربوبیت کا اور آپ کی رسالت کا اقرار کرتا ہوں، میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال لوگوں میں اعلان کر دو کہ کل وہ روزہ رکھیں، رمضان شروع ہو چکا ہے۔ اگر مطلع ابر آلود نہ ہو، بالکل آسمان کھلا ہو، صاف ہو، تو ایسی صورت میں ایک بڑی جماعت کا چاند کو دیکھنا ضروری ہے۔ البتہ مطلع ابر آلود ہونے کی صورت میں آگے اس کے بعد والی حدیث میں بتا رہے ہیں کہ بعض فقہا کے پاس ایک آدمی کی گواہی سے بھی رمضان شروع ہو سکتا ہے، لیکن روزہ چھوڑنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے ایک آدمی کی بھی گواہی کافی ہے، جبکہ روزہ چھوڑنے کے لیے شوال کا چاند نظر آنے کی اطلاع پانے کے لیے کم سے کم 2 گواہ ہونا ضروری ہے۔ کب؟ جبکہ مطلع ابر آلود ہو۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک شخص کی شہادت کی بنیاد پر، گواہی کی بنیاد پر آپ نے صرف اس سے یہ پوچھا کیا تم مسلمان ہو؟ اس نے جب کہا کہ ہاں میں مسلمان ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہ کب ہے؟ جبکہ مطلع ابر آلود ہو اور چاند سب کو نظر نہ آ سکتا ہو، کسی ایک مقام پر نظر آ سکتا ہے۔ ایسی صورت میں کوئی اگر چاند دیکھ کر اطلاع دے تو روزہ رکھنا چاہیے۔ اب موجودہ زمانے میں بہت ساری سہولتیں ہو چکی ہیں۔ پہلے کے لوگوں کے لیے ہر ایک کے لیے ایک اپنے مقام کی رؤیت الگ تھی، جو جس جگہ چاند دیکھے ان کو روزہ رکھنا تھا، چاند اگر نظر نہ آئے تو روزہ رکھنا نہیں تھا۔ لیکن اب چونکہ دنیا اتنی وسیع ہو چکی ہے اور ہر جگہ کی اطلاع آسانی سے مل رہی ہے، اب سب جگہ کا مطلع تقریباً ایک ہو چکا ہے۔ تو بہرحال علماء کرام اور مفتیان اعظام اس وقت جو فیصلہ کریں چاند کے نظر آنے نہ آنے کا، اس لحاظ سے سب کو عمل کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 670۔ حدثنا ابو قریب حدثنا حسین الجعفی عن زائدۃ عن سماک بن حرب نحوہ قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عباس فیہ اختلاف وروى سفیان الثوری وغیرہ عن سماک بن حرب عن عکرمۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلا واکثر اصحاب سماک
رووا عن سماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم قالوا تقبل شهادة رجل واحد في القيام وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وقال إسحاق لا يسام إلا بشهادة رجلين ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين۔ ابو قریب نے بواسطہ حسین جوفی اور زاہد سماک بن حرب سے اسی کے ہم مثل روایت ذکر کی ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں اختلاف ہے، سفیان ثوری وغیرہ نے سے بواسطہ سماک بن حرب حضرت اکرمہ سے مرسلاً روایت کیا ہے، اکثر اصحاب سماک نے بھی اسے مرسل روایت کیا ہے۔ اکثر علماء کا اس پر عمل ہے اور فرماتے ہیں رمضان کے لیے ایک آدمی کی گواہی قبول کی جائے۔ ابن مبارک، امام شافعی، امام احمد رحمہ اللہ اسی کے قائل ہیں۔ امام اسحاق فرماتے ہیں 2 آدمیوں کی گواہی سے روزہ رکھا جائے۔ افطار کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے کہ اس میں 2 آدمیوں کی گواہی معتبر ہوگی۔ بہرحال امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، ابن مبارک، بعض فقہا کے پاس ایک آدمی کی گواہی سے بھی رمضان شروع ہو سکتا ہے، جبکہ دوسرے فقہا کے پاس رمضان کا روزہ رکھنے کے لیے بھی 2 آدمیوں کی گواہی ضروری ہے، جبکہ مطلع ابر آلود ہو، سب کو چاند نظر آنا ممکن نہ ہو، سب جگہ چاند کا نظر آنا ممکن نہ ہو، تو ایسی صورت میں کم سے کم 2 متقی پرہیزگار آدمی گواہی دیں چاند کے نظر آنے کی، تو روزہ رکھا جائے گا۔ البتہ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ روزہ چھوڑنے کے لیے کم سے کم 2 آدمیوں کی گواہی لازم ہے، وہاں ایک آدمی کی گواہی کافی نہیں ہے کسی کے پاس بھی۔ بہرحال گواہی کا جو نظام ہے اسلام میں، مختلف امور میں مختلف گواہوں کی ضرورت ہے۔ کہیں گواہوں کی تعداد 1 ہے تو کہیں 2 ہے اور کہیں 4 ہے۔ جیسے اگر کوئی کسی پر زنا کی تہمت لگائے تو وہاں پر اس کو ثبوت کے طور پر 4 گواہوں کو پیش کرنا لازم ہے۔ نکاح کا معاملہ ہے تو نکاح میں بھی 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، دونوں کے دونوں مرد ہوں یا ایک مرد ہو اور 2 عورتیں ہوں تو کافی ہے۔ البتہ زنا کے معاملے میں 4 کے 4 مرد ہونا ضروری ہے گواہی کے لیے، اور نکاح میں 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، 2 مرد ہوں یا اگر عورتیں ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہونا ضروری ہے۔ اور بعض امور ایسے ہیں جہاں پر صرف 1 آدمی کی گواہی بھی کافی ہے۔ ایسے ہی رضاعت کا معاملہ ہے، کوئی خاتون یہ کہے کہ وہ بچوں کو دودھ پلائی ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ ایک صحابی سے خاتون نے کہا کہ ان کی بیوی کو اور صحابی کو اس خاتون نے بچپن میں دودھ پلایا تھا، تو بچپن میں دودھ پلانے کی وجہ سے دونوں آپس میں رضائی بھائی بہن ہو جاتے ہیں، آپس میں نکاح حرام ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی گواہی دے دے، کوئی ایک عورت گواہی دے دے یا ایک آدمی، تو کیا وہ گواہی معتبر ہے یا اس میں بھی 2 گواہ ہونا ضروری ہے؟ تو وہاں پر بھی 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ بہرحال بعض امور شریعت کے ایسے ہیں جہاں پر صرف مردوں کی گواہی ہے، اور بعض امور ایسے ہیں جو عورتوں سے متعلق ہیں، وہاں پر صرف عورتوں کی گواہی قبول کی جائے گی۔ بہرحال یہ گواہی کا جو نظام ہے، ثبوت کے لیے اور اطمینان کے لیے ایک نظام قائم کیا گیا ہے۔ رمضان المبارک کے سلسلے میں بھی چاند نظر آنے کی اگر کوئی اطلاع دے تو وہ گواہ ہو جاتا ہے، گواہ بن جاتا ہے۔ تو اب جیسا کہ فقہاء کرام کے پاس روزہ چھوڑنے کے لیے کم سے کم 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، 2 آدمی گواہی دینا کہ انہوں نے چاند دیکھا ہے، ان کو چاند نظر آ گیا۔ یہ کب ہے؟ جبکہ مطلع ابر آلود ہو، چاند ہر جگہ نظر نہ آ سکتا ہو، تو ایسی صورت میں ہے، ورنہ آسمان کھلا ہو، صاف ہو، مطلع ابر آلود نہ ہو تو ایسی صورت میں جم غفیر کا دیکھنا ضروری ہے۔ حدیث نمبر 671، باب ما جاء شہراء عید لا ينقصان۔ حدثنا يحيى بن خلف البصري حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن ابي بكرة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهراء عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة قال وسا حديث ابي بكرة حديث حسن وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن ابي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال احمد معنى هذا الحديث شهراء عيد لا ينقصان يقول لا ينقصان معا في سنة واحدة شهر رمضان وذو الحجة نقص أحدهما تم الآخر وقال إسحاق معناه لا ينقصان يقول وإن كان 29 فهو تمام غير نقصان وعلى مذهب إسحاق يكون ينقص الشهران معا في سنة واحدة۔ عید کے 2 مہینے کم نہیں ہوتے،
مطلب عید الفطر کا جو مہینہ ہے اور عید الاضحیٰ کا جو مہینہ ہے بیک وقت ایک ہی سال میں یہ دو چاند 29 کے نہیں ہوتے، ایک 29 کا ہو تو دوسرا 30 کا ہوتا ہے، یا پہلا 30 کا ہو تو دوسرا 29 کا ہوتا ہے۔ ایک عام بات بتائی جا رہی ہے، اس میں ایسا عام طور پر ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ دونوں مہینے 30 کے ہوں، یا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ دونوں مہینے 29 کے ہوں، یا ایک 29 کا ہو اور دوسرا 30 کا ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ عام طور پر ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ عید کے دونوں مہینے بیک وقت 29 کے نہیں ہوتے، ایک 29 کا ہوتا ہے تو دوسرا 30 کا ہوتا ہے۔ کیا تو بھی 29 کے بھی ہو سکتے دو بھی 29 کے بھی ہو سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک 29 کا ہو دوسرا 30 کا ہو، یا پہلا 30 کا ہو دوسرا 29 کا ہو، دونوں بھی 30 کے ہو سکتے ہیں، دونوں بھی 29 کے ہو سکتے ہیں۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو عیدوں کے مہینے رمضان اور ذی الحج کم نہیں ہوتے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث یہ مرسل بلا واسطہ ابو بکرہ سے روایت کی گئی ہے، یعنی ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث روایت کی گئی ہے۔ اور امام احمد فرماتے ہیں اس میں جس کمی کا ذکر ہے اس سے کیا مراد ہے؟ عید کے دو مہینے کم نہیں ہوتے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب، اس کی مراد یہ ہے کہ ایک ہی سال میں رمضان اور ذی الحج دونوں مہینے کم نہیں ہوتے، دونوں مہینے 29 کے نہیں ہوتے ایک ہی سال میں۔ اگر ایک کم ہوگا تو دوسرا پورا ہوگا، یعنی پہلا رمضان کی عید کا جو مہینہ ہے رمضان کا اگر 29 کا ہوگا تو ذی الحج کا مہینہ اس سے پہلے کا مہینہ جو ہے وہ 30 کا ہوگا۔ امام اسحاق فرماتے ہیں اگر دونوں مہینے 29 کے بھی ہوں تب بھی ناقص نہیں ہوں گے۔ اگر عید الفطر کا مہینہ بھی 29 کا ہو اور عید الاضحیٰ کا مہینہ بھی 29 کا ہو تو یہ بھی نقص نہیں ہے، کم نہیں ہے، بلکہ ثواب پورا ملے گا۔ مثال کے طور پر رمضان کے مہینے میں اگر 29 دن پر رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے، 29 روزے ہیں لیکن ثواب میں اللہ تعالیٰ پورے 30 روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک محدث اس کی تشریح یہ فرماتے ہیں کہ اگر دونوں مہینے 29 کے بھی ہوں، دونوں عیدوں کے مہینے اگر 29 کے بھی ہو جائیں تو اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ 29 روزوں پر 30 روزوں کا ثواب بھی عطا کر سکتا ہے، یہ اس کا فضل ہے اور یہ اس کی مہربانی پر موقوف ہے۔ ایک مطلب امام احمد یہ بیان فرمائے کہ کسی بھی سال میں ایسا نہیں ہوگا کہ دونوں مہینے 29 کے ہوں، دونوں میں سے ایک 29 کا ہوگا دوسرا 30 کا ہوگا، اگر پہلا 30 کا ہوا تو دوسرا 29 کا ہوگا۔ بہرحال دونوں مہینے 29 کے نہیں ہو سکتے۔ حدیث نمبر 672 باب ما جاء لكل اهل بلد رؤيتهم حدثنا علي بن حجر حدثنا اسماعيل بن جعفر حدثنا محمد بن ابي حرملة اخبرني قريب ان ام الفضل بنت الحارث بعثته الى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي هلال رمضان وانا بالشام قال فرأينا الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال أنت رأيته ليلة الجمعة فقلت رآه الناس وصاموا وصام معاوية فقال لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 يوما ونراه فقلت ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه قال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإسا حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن لكل أهل بلد رؤيتهم۔ ہر شہر کے لیے علیحدہ چاند دیکھنا ضروری ہے۔ اب موجودہ زمانے میں تمام مسافتیں سمٹ آئی ہے، پورا شہر گلوبل ولیج بن چکا ہے اور ہر جگہ کی خبر آسانی کے ساتھ معلوم کی جا سکتی ہے۔ یہ احکام دیے گئے تھے شریعت میں کہ جو جس شہر والوں کو چاند نظر آ جائے ان کے لیے ان کی رؤیت معتبر ہے، ان کو روزہ رکھنا چاہیے۔ حضرت قریب فرماتے ہیں کہ حضرت ام الفضل بنت حارث نے انہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس ملک شام بھیجا۔ فرماتے ہیں میں شام میں آیا اور اپنا کام مکمل کیا، جس مقصد سے آئے تھے وہ مقصد پورا ہو گیا، اپنے کام کی تکمیل کی۔ ابھی شام میں ہی تھا کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا، ہم نے جمعہ کی رات کو چاند دیکھا۔ پھر مئی مہینے کے آخر میں مدینہ طیبہ حاضر ہوا۔ مجھ سے حضرت ابن عباس نے رضی اللہ عنہما نے دیگر باتوں کے علاوہ چاند کے بارے میں بھی پوچھا کہ ملک شام میں چاند کب نظر آیا، تم نے چاند کب دیکھا؟
میں نے عرض کیا ہم نے جمعہ کی شب دیکھا تو ہفتے سے روزہ رکھنا شروع کیے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کیا تم نے بھی شب جمعہ کو دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا لوگوں نے چاند دیکھا اور روزہ رکھا، لہذا میں بھی ان کی اتباع میں روزہ رکھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی، جو ملک شام میں وہاں گورنر تھے، انہوں نے بھی روزہ رکھا، تو میں نے بھی سب کی اتباع میں روزہ رکھا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا رضی اللہ عنہما ہم نے ہفتے کی رات کو دیکھا ہے چاند، لہذا ہم 30 روزے رکھیں گے بشرطے کہ 29 دن کے بعد چاند نہ دیکھ لیں۔ حضرت قریب فرماتے ہیں میں نے عرض کیا ہمارے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا چاند دیکھنا اور روزہ رکھنا کافی نہیں ہے؟ فرمایا نہیں، ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح حکم دیا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث حسن صحیح غریب ہے، اور علماء کا اس حدیث پر عمل ہے کہ ہر شہر والوں کے لیے چاند دیکھنا ضروری ہے۔ ہر ایک شہر کی رؤیت اس شہر والوں کے لیے حجت ہوگی، دلیل ہوگی اور روزہ رکھنے کا سبب ہوگی۔ بہرحال اس حدیث شریف میں بات بتائی جا رہی ہے کہ ایک صحابیہ رضی اللہ عنہ ایک صاحب کو ملک شام روانہ کی کسی کام سے، وہ صاحب وہاں پہنچے اور اتفاق سے وہ شعبان کا مہینہ تھا، وہاں پہنچے، ان کی ضرورت کی تکمیل ہو گئی، کام مکمل ہو گیا، اور ابھی وہ ملک شام ہی میں قیام کیے ہوئے تھے کہ چاند نظر آ گیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص جس جگہ موجود ہو، اگر وہاں چاند نظر آ جائے تو اس پر اسی شہر کے احکام لازم ہوتے ہیں، جیسا کہ شہر حیدرآباد میں مختلف یونیورسٹیز میں سعودی عرب کے، ملک شام کے، عراق کے اور مختلف عرب ممالک کے طلباء اسٹوڈنٹ تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہاں چاند نظر آ جاتا ہے تو وہ یہاں پر روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح کرنا درست نہیں ہے۔ عرب طلباء ہیں، بیرونی ممالک کے طلباء ہیں، چاند ان کے شہر میں نظر آنے سے یہاں ہم کو روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، ان کا چاند ہمارے لیے معتبر نہیں ہے، بلکہ یہاں چاند نظر آ جائے تب ان پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ عام طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ مختلف عرب ممالک کے طلباء جو یہاں رہتے ہیں رؤیت کا اعتبار وہاں کا کرتے ہیں، یہ غلط ہے ازرو شرع۔ درست یہ ہے کہ جو شخص جہاں موجود ہو وہاں کا لحاظ کر کے وہ روزہ رکھے۔ جیسے ہندوستانی ملازمین جو سعودی عرب میں، عرب ممالک میں ملازمت کرتے ہیں، وہاں ایک دن پہلے چاند نظر آتا ہے اور یہاں پر ایک دن کے بعد، تو وہاں چاند نظر آتے ہی ان پر روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص رمضان کی تعطیلات میں ہندوستان واپس آ جائے سعودی عرب سے، وہاں پر روزے ختم ہو جائیں، عید الفطر ہو جائے وہاں پر، اور وہ یہاں پہنچے عید الفطر کے دن، وہاں عید الفطر ہو اور یہاں پر ابھی رمضان موجود ہو، تو احترام رمضان میں اس کو روزہ رکھنا چاہیے، وہاں کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ جو شخص جس شہر میں رہتا اور بستا ہو، جہاں پر مقیم ہو، وہاں کے حالات کا لحاظ کر کے اس کو شریعت پر عمل کرنا چاہیے۔ جیسا کہ یہ صاحب کیے، ملک شام میں پہنچے، وہاں چاند جمعہ کی شب کو نظر آیا، ہفتے کو انہوں نے روزہ رکھا، اور مدینہ طیبہ کے لوگوں نے ہفتے کی شام دیکھا چاند تو انہوں نے اتوار کو روزہ رکھا۔ ابھی مہینہ ختم نہیں ہوا تھا، یہ صاحب پہنچ گئے، تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے پوچھا کہ تم نے چاند دیکھا وہاں ملک شام میں، چاند کب نظر آیا؟ تو انہوں نے کہا جمعہ کی شب۔ تو آپ فرمائے کہ ہمارے پاس تو ہفتے کی شب چاند نظر آیا ہے، ہمارا شہر الگ ہے، ملک شام الگ ہے، وہاں کے لوگوں کے لیے وہاں کی رؤیت معتبر ہے اور یہاں کے لوگوں کے لیے یہاں کی رؤیت معتبر ہے، لہٰذا ہم مکمل 30 روزے رکھیں گے بشرطے کہ 29 کو چاند نظر نہ آئے۔ تو مدینہ طیبہ میں جب 29واں روزہ ہوگا تو وہاں پر ملک شام میں 30واں روزہ تھا، تو بہرحال اگر چاند نظر نہ آئے تو ہم پورے مکمل 30 روزے رکھیں گے۔ تو یہ صاحب پوچھتے ہیں کیا ملک شام کی رؤیت کافی نہیں ہے، ملک شام میں چاند نظر آ گیا؟ تو آپ نے فرمایا امیر معاویہ کا روزہ رکھنا اور ملک شام میں چاند کا نظر آنا یہ ہمارے لیے معتبر نہیں ہے، ہم پر عمل کرنا اس وقت واجب ہے جب کہ چاند ہمارے شہر میں نظر آئے۔ تو بہرحال یہ مطالعے کے اختلاف کے بارے میں بھی جامع نظامیہ کے ایک مجلے میں ایک مضمون ہے انوار نظامیہ میں، جس میں تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے کہ مسافت کیا ہونی چاہیے، کتنی مسافت کا اعتبار ہے۔ اگر کوئی دہلی میں چاند دیکھتا ہے اور یہاں اطلاع دیتا ہے تو کیا ہمارے لیے اس پر عمل کرنا واجب ہے یا نہیں، رؤیت کہاں تک معتبر ہے اور اس کا کیا فاصلہ ہے، کتنی مسافت ہونی چاہیے، اس سلسلے میں
سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ بہرحال اب موجودہ زمانے میں جو رؤیت ہلال کمیٹیاں بنائی گئی ہیں مختلف اضلاع میں، مختلف شہروں میں، کسی نہ کسی ایک مقام سے اطلاع مل جاتی ہے اور اس کی بنیاد پر علماء کرام، مفتیان اعظام فیصلہ کرتے ہیں، اور عوام کو چاہیے کہ وہ شرعی مسائل میں خاص طور پر رمضان جیسے مقدس مہینے میں روزہ رکھنے کے لیے علماء کرام پر اعتماد کریں اور ان کی بات پر عمل کریں۔ حدیث نمبر 673 باب ما جاء ما يستحب عليه الافطار۔ حدثنا محمد بن عمر بن علی المقدمی حدثنا سعید بن عامر حدثنا شعبۃ عن عبد الرحمن بن صہیب عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وجد تمرا فلیفطر علیہ ومن لا فلیفطر علی ماء فإن الماء طہور۔ وفی الباب عن سلمان بن عامر قال وسع حدیث انس لا نعلم احدا رواه عن شعبۃ مثل هذا غیر سعید بن عامر وهو حدیث غیر محفوظ ولا نعلم له اصلا من حدیث عبد العزیز بن صہیب عن انس وقد روى اصحاب شعبۃ هذا الحديث عن عاصم الاحولی عن حفصۃ ابنۃ سیرین عن الرباب عن سلمان بن عامر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهذا اصح من حدیث سعید بن عامر وهكذا رووا عن شعبۃ عن عاصم عن حفصۃ ابنۃ سیرین عن سلمان بن عامر ولم يذكر فيه شعبۃ عن الرباب فالصحيح ما روى سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد عن عاصم الاحولی عن حفصۃ بنت سیرین عن الرباب عن سلمان بن عامر وابن عون يقول عن ام الرائح بنت صلیع عن سلمان بن عامر والرباب هي ام الرائح۔ یہ بیان اس حکم کا کہ کس چیز سے افطار کرنا مستحب ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور سے افطار کرو کیونکہ اس میں برکت ہے، اور اگر کوئی کھجور نہ پائے تو اس کو پانی سے افطار کرنا چاہیے کیونکہ پانی بھی پاک ہے، پاکیزہ ہے۔ حلال چیز سے افطار کرنا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کھجور پائے اس سے افطار کرے۔ کھجور مل جائے تو کھجور سے افطار کرنا سنت ہے کیونکہ کھجور میں برکت ہے، اور جس کو کھجور نہ ملے، کھجور میسر نہ ہو یا موجود نہ ہو تو پانی سے افطار کر لے کیونکہ پانی پاک کرنے والا ہے۔ اس باب میں حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ہمارے علم کے مطابق سعید بن عامر کے علاوہ شعبہ سے حدیث انس کو کسی دوسرے راوی نے اس طرح روایت نہیں کیا، یہ حدیث غیر محفوظ ہے، اور ہم بواس عبد العزیز بن صہیب حضرت انس سے اس کی اصل نہیں جانتے۔ اصحاب شعبہ نے یہ حدیث بواس سے شعبہ، عاصم احول، حفصہ بنت سیرین، رباب اور سلمان بن عامر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، اور یہ سعید بن عامر کی روایت سے زیادہ صحیح ہے۔ اسی طرح انہوں نے شعبہ سے روایت کیا لیکن اس میں رباب کا واسطہ نہیں ہے۔ صحیح روایت وہ ہے جسے سفیان ثوری، ابن عیینہ اور کئی دوسرے راویوں نے بواس سے عاصم احول، حفصہ بنت سیرین، رباب اور سلمان بن عامر نقل کیا ہے۔ ابن ان کی روایت میں رباب کی جگہ ام الرائح بنت صلیع ہے، رباب ام الرائح ہی تو ہیں۔ حدیث نمبر 674 حدثنا محمود بن غیلان حدثنا وکیع حدثنا سفیان عن عاصم الاحول وحدثنا حناد حدثنا ابو معاویہ عن عاصم الاحول عن حفصۃ ابنۃ سیرین عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا افطر احدکم فلیفطر علی تمر فإن لم یجد فلیفطر علی ماء فإنه طہور قال ویسا هذا حدیث حسن صحیح۔ سلمان بن عامر یعنی عامر الضبی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی افطار کرے تو کھجور کے ساتھ افطار کرے، اور کھجور نہ ملنے کی صورت میں پانی کے ساتھ افطار کرے کیونکہ وہ پاک کرنے والا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بہرحال روزے دار کے لیے کھجور سے افطار کرنا سنت ہے، اس میں برکت ہے۔ اگر کوئی کھجور نہ پائے، کسی کے پاس کھجور موجود نہ ہو یا میسر نہ ہو تو اس کو پانی پی لینا چاہیے افطار کے وقت کیونکہ پانی پاک کرنے والا ہے۔ حدیث نمبر 675 حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا جعفر بن سلیمان عن ثابت عن انس بن مالک قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يفطر قبل ان يصلي على رطبات فإن لم تكن رطبات فتميرات فإن لم تكن تميرات حصى حصوات من ماء قال وسا هذا حدیث حسن غریب۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے چند تازہ کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے، اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو خشک کھجوروں سے روزہ کھولتے، اگر یہ بھی نہ ہوتی تو پانی کے چند گھونٹ پی لیتے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث حسن غریب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک بھی یہی رہا ہے کہ آپ جب روزہ رکھتے، افطار کا وقت آتا تو افطار کے وقت آپ کھجور سے روزہ افطار کرتے،
اور اگر کھجور میسر نہ ہوتے تر کھجور عمدہ کھجور تو آپ سوکھے خشک کھجور سے افطار کرتے، اگر وہ بھی نہ ہوتے تو آپ پانی کے گھونٹ پی لیتے، چند گھونٹ پانی پی لیتے، اس طرح آپ افطار کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال کھجور سے افطار کرنا، روزہ کھولنا سنت ہے۔ حدیث نمبر 676 باب ما جاء ان الفطر یوم تفطرون والاضحى یوم تضحون۔ حدثنا محمد بن اسماعیل حدثنا ابراہیم بن المنذر حدثنا اسحاق بن جعفر بن محمد قال حدثني عبد الله بن جعفر بن عثمان بن محمد عن المقبري عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والاضحى يوم تضحون۔ قال ابو عيسى هذا حديث غريب حسن، وفسر بعض اهل العلم هذا الحديث فقال انما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعه وعظم الناس۔ عید الفطر افطار کی اور عید الاضحیٰ قربانی کی عید ہے۔ عید الفطر کیا ہے؟ یہ شکرانے کے طور پر عید ہے، روزوں کی تکمیل پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے امت مسلمہ کو ایک عطا کیا ہوا تحفہ ہے، اسی لیے اس کو عید الفطر کہتے ہیں کہ روزے دار اللہ تعالیٰ کو راضی کیے، خوش کیے، اب وہ خوشی منا رہے ہیں عید کے دن۔ اور عید الاضحیٰ دراصل جس دن تم قربانی کرتے ہو وہ عید الاضحیٰ ہے۔ عید الاضحیٰ کو عید الاضحیٰ اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن قربانی کی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ اس دن کا ہے جب تم سب روزہ رکھو۔ عید الفطر وہ ہے جس دن تم سب روزہ نہ رکھو، یعنی افطار کرو سے مراد کیا ہے؟ روزے جب ختم ہو جائیں وہ عید الفطر ہے۔ اور عید الاضحیٰ وہ ہے جب تم قربانی کرتے ہو۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث غریب حسن ہے۔ بعض علماء نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے مراد اجتماعی روزہ اور اجتماعی افطار ہے، یعنی اجتماعی طور پر روزہ رکھتے ہو پھر اجتماعی طور پر روزہ چھوڑ دیتے ہو، اسی کا نام عید الفطر ہے۔ اور جس دن قربانی کرتے ہو وہ عید الاضحیٰ ہے۔ حدیث نمبر 677 باب ما جاء اذا اقبل الليل وادبر النهار فقد افطر الصائم۔ حدثنا هارون بن اسحاق الحمداني وحدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل وادبر النهار وغابت الشمس فقد افطرت۔ وفي الباب عن ابن ابي اوفى وابي سعيد قال ويسا حديث عمر حديث حسن صحيح۔ روزہ کھولنے کا وقت، روزہ افطار کب کرنا چاہیے؟ روزے کے افطار کا وقت سورج غروب ہونے کے وقت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رات آ جائے، دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو یہ وقت افطار ہے۔ اس باب میں حضرت ابن ابی اوفی اور ابو سعید رضی اللہ عنہما سے بھی روایت منقول ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث عمر حسن صحیح ہے۔ افطار کب ہونا چاہیے؟ جبکہ سورج غروب ہونے کا یقین ہو۔ عام طور پر بعض غیر مقلدین حضرات افطار میں جلدی کرنے کی حدیث پیش کر کے یہ کہتے ہیں، بلکہ وہ لوگ سورج غروب ہونے سے 2-3 منٹ پہلے ہی بعض جگہ افطار کر لیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب تک سورج کے غروب ہونے کا یقین نہ ہو اس وقت تک افطار نہیں کرنا چاہیے۔ اور جہاں افطار جلدی کرنے کی بات آئی ہے، حدیث شریف میں احکام دیے گئے ہیں کہ میری امت جب تک افطار میں جلدی کرے گی اس وقت تک وہ خیر پر قائم رہے گی۔ اس سے مراد کیا ہے؟ سورج غروب ہونے کے بعد اور تاخیر نہیں کرنا چاہیے، فوراً سورج غروب ہوتے ہی افطار کر لینا چاہیے۔ حدیث نمبر 678 باب ما جاء فی تعجیل الافطار۔ حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن بن مہدی عن سفیان عن ابی حازم حا اخبرنا ابو مصعب قراءة عن مالک بن انس عن ابی حازم عن سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر۔ وفي الباب عن ابي هريره وابن عباس وعائشه وانس بن مالك قال وسا حديث سهل بن سعد حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم استحبوا تعجيل الفطر وبه يقول الشافعي واحمد واسحاق۔ یہ بیان اس حکم کا جو افطار میں جلدی کرنے کے بارے میں آیا ہے، جب سورج غروب ہونے کا یقین ہو، دن ختم ہو جائے، اب اس کے بعد تاخیر نہیں کرنا چاہیے، فوراً جلدی افطار کر لینا چاہیے۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک لوگ جلدی افطار کرتے رہیں گے، یعنی سورج کے غروب ہونے کے فوری بعد افطار کرتے رہیں گے، بھلائی میں رہیں گے، خیر پر قائم رہیں گے، خیر ان کا مقدر رہے گا۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ، ابن عباس، عائشہ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہم سے بھی روایت منقول ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث سہیل بن سعد حسن صحیح ہے۔ صحابہ کرام اور تابعین نے اسے اختیار فرمایا، ان کے نزدیک جلدی افطار کرنا مستحب ہے۔ امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق رحمہ اللہ کا بھی یہی مسلک ہے۔
بہرحال تمام ائمہ کے پاس اس بات پر اتفاق ہے کہ افطار میں جلدی کرنا سنت ہے اور سحر میں تاخیر کرنا مستحب ہے۔ تاخیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل صبح نمودار ہو جائے، صبح صادق ہو جائے، بلکہ جو سحر کا جو اختتامی وقت ہے اس وقت سحر کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 679 حدثنا اسحاق بن موسیٰ الانصاری حدثنا الولید بن مسلم عن الاوزاعی عن قرۃ عن الزہری عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل احب عبادی الی اعجلهم فطرا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے نزدیک محبوب ترین بندہ وہ ہے جو افطار میں جلدی کرتا ہے۔ بہرحال افطار میں جلدی کرنا یہ اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کے محبوب ترین بندے قرار دیے گئے ہیں وہ لوگ جو سورج غروب ہوتے ہی افطار کرتے ہیں، افطار میں تاخیر نہیں کرتے، دیر نہیں کرتے۔ حدیث نمبر 680 حدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن حدثنا ابو عاصم و ابو مغیرۃ عن الاوزاعی نحوہ قال وهذا حدیث حسن غریب۔ عبداللہ بن عبد الرحمن نے بواسطہ و عاصم و ابو مغیرہ اوزاعی سے اس کے ہم معنی روایت نقل کی۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے۔ حدیث نمبر 681 حدثنا حناد حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن عمارة بن عمیر عن ابی عطیہ قال دخلت انا ومسروق على عائشة فقلنا یا ام المؤمنین رجلان من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم احدهما يعجل الفطر ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الافطار ويعجل الصلاة قالت أيهما يعجل الافطار ويعجل الصلاة قلنا عبد الله بن مسعود قالت هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر أبو موسى۔ هذا حديث حسن صحيح وأبو عطية اسمه مالك بن أبي عامر الحمداني ويقال مالك بن عامر الحمداني وهو أصح۔ ابو عطیہ فرماتے ہیں میں اور مسروق تابعی ہیں، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے ام المؤمنین، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے دو ہستیاں ایسی ہیں جن میں سے ایک افطار جلدی کرتے ہیں اور جلدی نماز پڑھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ نماز کے ابتدائی وقت میں، نماز کا وقت جو ہی شروع ہوتا ہے وہ نماز ادا کرتے ہیں اور جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے وہ فوراً افطار کرتے ہیں۔ نماز میں بھی تعجیل سے کام لیتے ہیں اور افطار میں بھی تعجیل کو اختیار کرتے ہیں، اور دوسرے صاحب دیر سے افطار کرتے ہیں، افطار کرنے میں تاخیر کرتے ہیں اور نماز اول وقت پڑھتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا افطار اور نماز میں کون جلدی کرتے ہیں، کون سورج غروب ہوتے ہی افطار کرتے ہیں اور فوراً نماز کا وقت ہوتے ہی نماز پڑھتے ہیں؟ تو ہم نے عرض کیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ عمل ہے کہ وہ سورج غروب ہوتے ہی فوراً افطار کرتے ہیں اور نماز کا وقت شروع ہوتے ہی نماز ادا کر لیتے ہیں، اگرچہ کہ آخر وقت میں بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے لیکن اول وقت میں نماز پڑھنا افضل ہے، مستحب ہے، بہتر ہے۔ تو جب وہ ان دونوں نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ عمل ہے کہ آپ افطار میں تعجیل سے کام لیتے ہیں، جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے فوراً افطار کرتے ہیں اور جیسے ہی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے آپ نماز ادا کر لیتے ہیں، تو آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اسی طرح تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی افطار میں جلدی کیا کرتے تھے اور نماز کا وقت ہوتے ہی نماز ادا کرتے تھے، اور دوسرے صاحب جو افطار میں دیر کرتے ہیں لیکن نماز کا وقت ہوتے ہی نماز ادا کرتے ہیں وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ہیں۔ اب یہاں پر ان دونوں کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ دونوں کے دونوں صحابی رسول ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے، لیکن دونوں کے عمل میں فرق معلوم ہوتا ہے، اختلاف معلوم ہوتا ہے، تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ بہرحال صحابہ سب کے سب ہدایت یافتہ ہیں اور سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے تم جس کسی کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ بہرحال کسی صحابی کے عمل پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، ان کے بھی اپنے دلائل ہیں، ان کا مقصد ہو سکتا ہے کہ یہ ہو کہ فوراً سورج غروب ہوتے ہی افطار کرنے کے بجائے تھوڑا سا رک کر تاکہ اور یقین ہو جائے اور روزے میں فرق واقع ہونے کا شک نہ ہو، اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑی سی تاخیر کرتے تھے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل مبارک ہے افطار میں تعجیل کا ہے، یہ سنت ہے، بہتر ہے اور افضل ہے۔ حدیث نمبر 682 باب ما جاء فی تاخیر السحور حدثنا یحیی بن موسیٰ حدثنا ابو داؤد الطیالسی حدثنا ہشام الدستوائی
عن قتادة عن انس عن زید بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ثم قمنا الى الصلاة قال قلت كم كان قدر ذلك قال قدر 50 آیة۔ یہ بیان اس حکم کا جو سحری میں تاخیر کرنے کے بارے میں آیا ہے۔ سحری میں تاخیر کرنا مستحب ہے، یہ پسندیدہ ہے، اگرچہ کہ اگر کوئی تعجیل کرے، جلدی بھی کھا لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سنت یہ ہے، افضل اور بہتر یہ ہے کہ سحری میں تاخیر کرے۔ اتنی تاخیر نہیں کہ صبح نمودار ہو جائے، بلکہ سحری کا جو آخر وقت ہے اس وقت میں سحر کرے، یعنی فجر کی اذان سے تقریباً 25 منٹ پہلے، غالباً 20-25 منٹ پہلے سحر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اس سے پہلے سحر کر لے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے سحری کھائی، پھر نماز کے لیے اٹھے، فوراً سحر کرتے ہی نماز کے لیے چلے گئے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا دونوں میں کتنا وقفہ تھا؟ سحری کے درمیان اور فجر کی نماز کے درمیان کتنا وقت تھا؟ آپ لوگ سحری کرتے ہی نماز کے لیے چلے گئے، تو آپ نے فرمایا 50 آیتیں پڑھے جانے کا وقت تھا، یعنی ہماری سحری کرنے کے بعد فجر کی نماز کے لیے ان دونوں کے درمیان اتنا وقفہ تھا، اتنا وقت گزرا جس میں 50 آیتوں کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ بہرحال وہی فجر کی اذان سے 20 منٹ 25 منٹ پہلے غالباً سحر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 683 حدثنا حناد حدثنا وكيع عن هشام بنحوه الا انه قال قدر قراءة 50 آية وفي الباب عن حذيفة قال وإسا حديث زيد بن ثابت حديث حسن صحيح وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق استحبوا تأخير السحور۔ حناد نے بواسطہ وکیع ہشام سے اس کے ہمہ نے روایت نقل کی، لیکن آخر میں یہ الفاظ زائد ہیں۔ 50 آیتوں کے پڑھنے کا اندازہ تھا، یعنی سحر کے درمیان اور فجر کی نماز کے درمیان اتنا وقفہ ہوتا تھا جس میں تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ 50 آیتوں کی تلاوت کی جا سکتی تھی۔ اس باب میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث زید بن ثابت حسن صحیح ہے۔ امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق کا یہی قول ہے، وہ تاخیر سحری کو مستحب سمجھتے ہیں، یعنی تقریباً تمام فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سحری میں تاخیر کرنا یہ مستحب ہے، بہتر ہے، اچھا ہے۔ حدیث نمبر 684 باب ما جاء فی بیان الفجر حدثنا حناد حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثني عبد الله بن النعمان عن قيس بن طلق بن علي قال حدثني ابي طلق بن علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الاحمر۔ في الباب عن عدي بن حاتم وابي ذر وسمرة قال في حديث طلق بن علي حديث حسن غريب من هذا الوجه والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يحرم على الصائم الأكل والشرب حتى يكون الفجر الأحمر المعترض، وبه يقول عامة أهل العلم۔ حدثنا حناد ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن أبي هلال عن سوادة بن حنظلة عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطيل في الأفق قال وإسا هذا حديث حسن۔ صبح صادق تک وقت سحر۔ ابو طلق بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھاؤ پیو تم کو صبح کاذب سحری کھانے سے نہ روکے، یعنی ایک صبح کاذب ہوتی ہے اور ایک صبح صادق ہوتی ہے۔ صبح کاذب سے سحر کا وقت ختم نہیں ہوتا، فجر کی اذان سے تقریباً 20-25 منٹ پہلے تک سحر کا وقت باقی رہتا ہے۔ صبح سرخ صبح صادق تک کھا پی سکتے ہوں۔ اس باب میں عدی بن حاتم، ابو ذر اور سمرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث طلق بن علی سند سے حسن غریب ہے۔ علماء کا اس پر عمل ہے کہ وہ صبح صادق تک روزے دار کے لیے کھانا پینا حرام نہیں قرار دیتے۔ عام علماء کا یہی قول ہے۔ حناد اور یوسف بن عیسیٰ بواسطہ وکیع ابو ہلال اور سوادہ بن حنظلہ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کی اذان اور صبح کاذب تمہیں کھانے سے نہ روکے، البتہ آسمان کے کناروں میں پھیلی ہوئی فجر اس سے مراد صبح صادق کے وقت رک جاؤ۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ 2 اذانیں ہوتی تھی، ایک حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان ہوتی تھی، یہ فجر کی اذان نہیں ہوتی تھی بلکہ سحری کے وقت کی اطلاع ہوتی تھی، تو اس اذان کو فجر کی اذان نہ سمجھو بلکہ ابھی وہ سحری کے کھانے کا وقت ہے، سحر کرنے کا وقت ہے۔ تو بہرحال صبح کاذب جو سحر کا وقت ہے اس وقت کھانے پینے کی اجازت ہے، صبح صادق کے وقت کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے۔ اب موجودہ زمانے میں افطار اور سحر کے وقت کے وہ پمفلٹ تقسیم ہوتے ہیں، وہ سب معتبر ہوتے ہیں، اس میں دیکھ کر
اس حساب سے سحر اور افطار کرنا چاہیے۔ موجودہ زمانے میں نئے نئے طریقے اختیار کیے جا چکے ہیں، ان طریقوں کو اختیار کرتے ہوئے روزوں کی تکمیل کی جا سکتی ہے۔ حدیث نمبر 685 باب ما جاء فی التشدید فی الغیبۃ للصائم۔ حدثنا ابو موسیٰ محمد بن المثنى حدثنا عثمان بن عمر قال وحدثنا ابن ابی ذئب عن سعید المقبری عن ابی هريرة ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه وفي الباب عن انس قال ویسا هذا حدیث حسن صحیح۔ یہ بیان اس حکم کا جو روزے دار کے لیے غیبت کے سخت گناہ ہونے کے بارے میں آیا ہے۔ عام طور پر غیبت یہ گناہ کبیرہ ہے، ہر حال میں غیبت کرنا حرام ہے، لیکن روزے کی حالت میں اس کی سختی اور اس کا عذاب اور بڑھ جاتا ہے۔ جس طرح جھوٹ بولنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن اگر کوئی مسجد میں بیٹھ کر جھوٹ بولتا ہے تو مسجد کے تقدس کی وجہ سے اس کی حرمت اور بڑھ جاتی ہے۔ ایسے ہی روزے کی حالت میں اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے، حالانکہ جو بے روزہ ہے اس کا بھی جھوٹ بولنا یا غیبت کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، لیکن حالت روزے میں غیبت کرنا یہ بہت سخت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانے پینے چھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو بندہ صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہے اللہ کی خوشنودی کی خاطر، لیکن حالت روزے میں وہ گناہوں سے باز نہیں رہتا، تو اس کا روزہ رہنا بیکار ہے، کیونکہ روزے کا مقصد ہی یہ ہے کہ بندے کے اندر تقوی و پرہیزگاری پیدا ہو، وہ گناہوں سے پاک ہو اور ہر طرح کے فسق و فجور سے دور رہے۔ اب اگر وہ حالت روزے میں بھی گناہوں سے باز نہ رہے، غیبت کرے، جھوٹ بولے، چغلی کرے، تو ایسی صورت میں اس کو اس کے روزے کا فائدہ نہیں ہوگا، اس کا وہ روزہ کامل نہیں کہلائے گا۔ روزے کا ثواب پانا ہے اور روزے کی حقیقی روح سے مستفید ہونا ہے، تو ایسی صورت میں روزے کو گناہوں سے پاک کرنا چاہیے۔ خاص طور پر غیبت تو ہر حال میں حرام ہے۔ غیبت کھانے کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے غیبت کرنے کو اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے سے تعبیر فرمایا کہ غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا، اور غیبت کرنے سے غیبت کرنے والی کی نیکیاں جس کی وہ غیبت کر رہا ہے اس کے نامہ اعمال میں درج کر دی جائیں گی۔ حدیث نمبر 686۔ لیکن غیبت کرنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا نہیں، لیکن روزے کے کمال میں فرق آ جاتا ہے۔ اسی لیے روزے دار کو چاہیے کہ وہ اپنے روزے کو بالکل پاک صاف رکھے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق روزے کی تکمیل کرے، اور روزے کا جو اصل مقصد ہے تقوی و پرہیزگاری، اس تقوی و پرہیزگاری کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ حدیث نمبر 686۔ باب ما جاء فی فضل السحور۔ حدثنا قتیبۃ حدثنا ابو عوانہ عن قتادہ وعبد العزیز بن صہیب عن انس بن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة وفي الباب عن ابي هريرة وعبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وابن عباس وعمرو بن العاص والعرباض بن ساریة وعتبة بن عبد وابي الدرداء قال ویسا حدیث انس حدیث حسن صحیح وروي عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم انه قال فضل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اکلۃ السحر، سحری کھانے کی فضیلت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ بن سحری کے بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن سنت ہے سحر کرنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ بن مسعود، جابر بن عبداللہ بن عباس، عمرو بن عاص، عرباض بن ساریہ، عتبہ بن عبد اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہم سے بھی روایت منقول ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں انس رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان صرف سحری کھانے کا فرق ہے۔ اہل کتاب سحری نہیں کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے، لیکن امت مسلمہ کو ان سے مشابہت سے بچنے کے لیے سحری کا حکم دیا گیا ہے۔ اہل کتاب کے اور مسلمانوں کے روزے میں فرق صرف سحری کا ہے، وہ لوگ بھی بھوکے پیاسے رہتے ہیں لیکن سحر بھی نہیں کرتے، لیکن مسلمان سحر کرتے ہیں کیونکہ یہ سنت ہے اور اس میں برکت ہے۔ حتیٰ کہ محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ سحری میں جو کھانا کھاتا ہے روزے دار عبادت میں تقویت کی نیت سے، تو وہ کھانا بھی اس کے نامہ عمل میں تولا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سحری میں پیٹ بھر کر کھایا جائے، پیٹ بھر کر کھانا مکروہ ہے سحری میں، بلکہ سحری کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دن میں عبادت میں اس کو تقویت حاصل ہو اور طاقت رہے تاکہ وہ عبادتوں میں کمزور نہ ہو۔
حدیث نمبر 687 حدثنا بذلك قتيبة حدثنا ليث بن موسى بن علي عن نبيه نبي قيس مولى عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وهذا حديث حسن صحيح وأهل مصر يقولون موسى بن علي وأهل العراق يقولون موسى بن علي وهو موسى بن وأهل العراق يقولون موسى بن علي وهو موسى بن علي بن رباح اللحمی۔ یہ حدیث ہم سے قتیبہ نے بواسطہ لیث موسیٰ بن علی علی ابو قیس مولا عمرو بن عاص مرفوعاً بیان کی۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ اہل مصر کہتے ہیں موسیٰ بن علی اور اہل عراق موسیٰ بن علی کہتے ہیں۔ بہرحال نام کے بارے میں اختلاف ہے، علی ہے یا علی، اور یہ موسیٰ بن علی بن رباح لحمی ہیں۔ بہرحال سحری کھانے کی فضیلت ہے، سحری کرنا سنت ہے اور اس میں برکت بھی ہے۔ سنت کی نیت سے سحری کی جائے، سحر کی سحر ہو جائے گی اور ثواب کا ثواب مل جائے گا۔ حدیث نمبر 688 باب ما جاء فی کراہیت الصوم فی السفر۔ حدثنا قتیبہ حدثنا عبد العزیز بن محمد بن جعفر بن محمد عن ابیہ عن جابر بن عبد اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج الی مکۃ عام الفتح فصام حتى بلغ قرع الغمیم وصام الناس معه فقیل له ان الناس شق علیہم الصیام وان الناس ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه فأفطر بعضهم وصام بعضهم فبلغه أن ناسا صاموا فقال أولئك العصاة وفي الباب من كعب بن عاصم وابن عباس وأبي هريرة قال وسع حديث جابر حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس من البر الصيام في السفر واختلف أهل العلم في الصوم في السفر فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الفطر في السفر أفضل حتى رأى بعضهم عليه الإعادة إذا صام في السفر واختار أحمد وإسحاق الفطر في السفر وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من وجد قوة فصام فحسن وهو أفضل وإن أفطر فحسن وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله المبارك وقال الشافعي وإنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر وقوله حين بلغه أن ناسا صاموا فقال أولئك العصاة فوجه هذا إذا لم يحتمل قلبه قبول رخصة الله تعالى فأما من رأى الفطر مباحا وصام وقوي على ذلك فهو أعجب إلي۔ یہ بیان اس حکم کا جو سفر میں روزہ رکھنے کی کراہیت کے بارے میں آیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، پس تم میں سے جو کوئی مریض ہو، بیمار ہو، روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو یا سفر میں ہو، حالت سفر میں ہو، تو پھر دوسرے چند دنوں میں وہ روزے کی قضا کر لے۔ رمضان کے جو روزے بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے چھوٹ رہے ہیں ان روزوں کا حساب کر کے ان کی قضا کر لے بعد میں۔ حالت سفر میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تفصیل بھی بتائیں گے نو حدیث کے اختتام پر کہ حالت سفر میں روزہ نہ رکھنا بہتر ہے یا رکھنا بہتر ہے۔ اجازت تو ہے شرعاً کہ اگر کوئی مسافر ہو، حالت سفر میں ہو، روزہ نہ رکھے، اور اگر روزہ رکھنے کی طاقت ہے، استطاعت ہے، طاقتور ہے، تندرست ہے، اس پر کوئی فرق نہیں پڑ سکتا سفر کی مشقت کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں روزہ رکھنا بہتر ہے اس کے لیے۔ نہ رکھنے کی بھی اجازت ہے، البتہ ان روزوں کی قضا واجب ہے۔ رمضان کے بعد ان روزوں کی پہلے قضا کرنا چاہیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال سن 8 ہجری، جس سال مکہ مکرمہ میں فاتحانہ شان سے مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داخل ہوئے، آپ فتح مکہ کے سال مکہ مکرمہ کی طرف چلے، آپ نے روزہ رکھا، لوگوں نے بھی آپ کی اتباع میں آپ کے ساتھ روزہ رکھا۔ جب مقام قرائے غیم تک پہنچے تو عرض کیا گیا کہ لوگوں پر روزہ بھاری ہو گیا ہے، لوگ اتباع میں تو روزہ رکھ لیے ہیں لیکن اب وہ اس روزے کو برداشت کرنے کی، آگے تک چلانے کی ان کے اندر سکت اور طاقت باقی نہیں رہی۔ جیسے عام طور پر کوئی کمزور ہو جاتے ہیں یا چکر آ جاتی ہے، بیمار ہو جاتے ہیں، حالت بالکل بدل جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے۔ تو صحابہ بھی چونکہ سفر میں تھے، سفر کی مشقت الگ اور پھر اوپر سے روزہ ہے، تو روزہ ان پر دشوار ہو گیا، بہت مشکل ہو گئی، اور وہ آپ کے فعل کے منتظر ہیں۔ اب ایک صاحب آ کے عرض کیے کہ صحابہ بھی آپ کی اتباع میں روزہ رکھے لیکن اب ان سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، اب چونکہ آپ بھی روزہ ہیں، اب صحابہ کی نظریں آپ کی طرف ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ کے فعل کے منتظر ہیں کہ آپ روزے کو باقی رکھتے ہیں یا حالت سفر میں ہونے کی وجہ سے روزے کو توڑ دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد پانی کا ایک پیالہ منگوا کر نوش فرمایا، آپ نے پانی پی لیا، لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے تھے، بس بعض لوگوں نے افطار کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں بعض اور دوسرے بعض صحابہ نے بھی
پانی پی کر روزہ توڑ دیا، اور بعض نے روزے کو باقی رکھا، پانی نہیں پیا، سب کے سب پانی نہیں پیے، کچھ صحابہ پانی پی لیے اور کچھ اپنے روزے پر باقی رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی، آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کے روزہ توڑنے کے باوجود بعض لوگ روزے سے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ نافرمان ہیں، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اجازت دی ہے حالت سفر میں روزہ نہ رکھنے کی، تو یہ لوگ روزہ رکھ کر اپنے آپ کو مشقت میں اور ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف جا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ توڑ دیے ہیں تو ان کا بھی کام تھا کہ وہ بھی آپ کی اتباع میں افطار کر لیتے، پانی پی لیتے اور روزہ توڑ دیتے، لیکن ایسا نہیں کیے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ نافرمان ہیں۔ یہ کب ہے؟ جب کہ کوئی آدمی روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، اس کے باوجود اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر روزہ رکھ رہا ہے، تب منع ہے۔ ہاں کوئی آدمی عادی ہے، روزہ رکھنے کی طاقت ہے، حالت سفر ہو یا حالت حضر، ہر حال میں الحمدللہ وہ تندرست ہے اور مشقت برداشت کر سکتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے۔ نہیں طاقت نہیں ہے، کمزور پڑنے کا اندیشہ ہے، چکر آ جا سکتی ہے، گرما کا موسم ہے، دھوپ اور پیاس برداشت نہیں کی جا سکتی ہے حالت سفر میں، تو ایسی صورت میں اس کو روزہ نہ رکھنا اس کے لیے بہتر ہے۔ اس باب میں حضرت کعب بن عاصم، ابن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایت منقول ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے، عقل مندی کا کام نہیں ہے، سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔ سفر میں روزے کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں کہ اگر کوئی شخص سفر کر رہا ہو، حالت سفر میں ہو، تو کیا اس کو روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے۔ بعض صحابہ کرام اور تابعین کی رائے یہ ہے کہ سفر میں افطار افضل ہے، سفر میں روزہ نہ رکھنا افضل ہے، یہاں تک کہ بعض علماء کے نزدیک سفر میں روزہ رکھا تو دوبارہ رکھنا پڑے گا، حتیٰ کہ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حالت سفر میں روزہ رکھے تو اس کا وہ روزہ معتبر نہیں ہے، ان دنوں کا شمار کر کے ان کی قضا اعادہ لازم ہے اس پر، روزہ رکھ لے تب بھی نہیں ہوگا۔ لیکن احناف کے پاس ایسا نہیں ہے، اگر کوئی حالت سفر میں رکھ لے روزہ، اس کا وہ روزہ رمضان ہی کا شمار ہوگا، معتبر ہوگا اور اس کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام احمد اور امام اسحاق رحمہ اللہ نے سفر میں روزہ نہ رکھنے کو پسند فرمایا۔ امام احمد بن حنبل کا مسلک بھی یہی ہے کہ حالت سفر میں روزہ نہ رکھا جائے، یہ بہتر ہے۔ بعض صحابہ کرام اور تابعین کے نزدیک اگر رکھنے کی طاقت ہو اور رکھ لے تو بہتر ہے، اچھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تمہارا روزہ رکھنا تمہارے حق میں بہتر ہے، اگر تم جانتے ہو تو ایسا کرو، یعنی روزہ رکھنا بہتر ہے حالت سفر میں بھی، جبکہ روزہ رکھنے کی طاقت ہو، مشقت برداشت کرنے کی استطاعت ہو، اور یہی افضل ہے، روزہ رکھنا افضل ہے طاقت رکھتے ہوئے۔ اور اگر افطار کرے یعنی روزہ نہ رکھے تو یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر کوئی شخص رمضان میں حالت سفر میں ہو، سفر کی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے، تو ان دنوں کے جو روزے رمضان کے اسے چھوٹ گئے ہیں ان کا مواخذہ نہیں ہوگا، قیامت کے دن ان روزوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، کیونکہ اس کو ابھی ان روزوں کے اعادے کا قضا کا موقع ہی نہیں ملا، یہ فائدہ ہوگا اس کا۔ اور یہ سفیان ثوری کا قول ہے، اور امام مالک بن انس، عبداللہ بن مبارک، ان تینوں ہستیوں کا یہ قول ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اور اسی طرح اپنے سفر میں روزہ نہ توڑنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ نافرمان ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس وقت ہے جب کہ اس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی رخصت پر راضی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مسافر کو بہت ساری سہولتیں عطا کی گئی ہیں، نماز میں قصر کی اجازت ہے، روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے رمضان کے مہینے میں، کب؟ جب کہ وہ سفر میں ہوں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے، اور جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، روزہ نہیں توڑے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ نافرمان ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل اللہ کی عطا کی ہوئی رخصت کو قبول نہیں کر رہا ہے، ہر حال میں رکھنا ہے، بس یہ عبادت ہے، یہ سمجھ رہا ہے، تو اس وقت وہ نافرمان ہے۔ لیکن جو شخص افطار کو جائز سمجھتا ہو اور طاقت بھی ہو تو اس کا روزہ رکھنا مجھے زیادہ پسند ہے۔ ایک شخص ہے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں حالت سفر میں اللہ نے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی طاقتور ہے، ہٹا کٹا ہے، تندرست ہے، مضبوط ہے،
روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتا ہے، چاہے حالت حضر ہو یا حالت سفر، تو ایسے شخص کے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے، جبکہ اس کا یہ عقیدہ ہو کہ افطار کرنا بھی جائز ہو۔ جو یہ سمجھے کہ ہر حال میں روزہ رکھنا ہے، چاہے حضر ہو یا سفر، تب وہ شخص نافرمانی کرنے والوں کے زمرے میں داخل ہوگا۔ لیکن جو یہ عقیدہ رکھتا ہو اور یہ احکام کو سمجھتا ہو کہ اگر روزہ نہ رکھے تو گرفت نہیں ہوگی حالت سفر میں، اگر طاقت ہے روزہ رکھ سکتے ہیں تو روزہ رکھا جا سکتا ہے، یہ اگر سمجھ کر روزہ رکھتا ہے تو بہتر ہے، افضل ہے، اس کو ثواب ملے گا۔ حدیث نمبر 659 باب ما جاء فی رخصۃ فی الصوم فی السفر۔ حدثنا ہارون بن اسحاق الحمدانی حدثنا عبدۃ بن سلیمان عن ہشام بن عروۃ عن ابی عائشہ ان حمزۃ بن عمرو الاسلمی سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصوم فی السفر وكان يسرد الصوم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان شئت فصم وان شئت فافطر وفي الباب من انس بن مالک وابی سعید وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو وابي الدرداء وحمزة بن عمرو الاسلمي قال وصح حديث عائشة ان حمزة بن عمرو الاسلمي سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا حدیث حسن صحیح۔ سفر میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حمزہ بن عمرو اسلمی رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر میں روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا، اور وہ مسلسل روزے رکھا کرتے تھے۔ وہ صاحب کی عادت تھی کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب سفر درپیش ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ حالت سفر میں کیا کروں؟ میں عام طور پر مسلسل روزے رکھا کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم چاہو تو روزہ رکھو اور چاہو تو نہ رکھو، یعنی تمہاری مرضی پر موقوف ہے۔ اللہ نے حالت سفر میں اجازت دی ہے۔ جب رمضان کے روزوں کے بارے میں جب اجازت دی گئی ہے تو جو نفل روزے ہیں، دوسرے روزے ہیں، ان کے بارے میں تو بدرجہ اولا سفر میں اجازت ہوگی کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ اختیار دیا گیا ہے کہ چاہے تو روزہ رکھ سکتے ہیں، طاقتور ہیں، تندرست ہیں تو رکھنا چاہیے، اور اگر تندرست نہیں ہے، طاقتور نہیں ہے، سفر کی مشقت برداشت نہیں ہو سکتی تو ایسی صورت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ حدیث نمبر 690 حدثنا نصر بن علی الجہضمی حدثنا بشر بن المفضل عن سعید بن یزید ابی سلمۃ نبی نضرۃ نبی سعید قال كنا نسافر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر رمضان فما يعاب على الصائم صومه ولا على المفطر فطره۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان میں سفر کیا کرتے تھے تو روزے دار کا روزہ اور افطار کرنے والے کا افطار معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ حالت سفر میں اگر کوئی روزہ رکھتے تو ان کو کوئی روکتے نہیں تھے، ڈانٹتے نہیں تھے، اور جو روزہ نہیں رکھتے تھے ان پر بھی کوئی نکتہ چینی نہیں کی جاتی تھی اور ان کو بھی برا بھلا نہیں کہا جاتا تھا، بلکہ چونکہ اس میں اجازت ہے، روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں، رکھنے والے کو ڈانٹا نہیں جائے گا اور نہ رکھنے والے پر بھی ملامت نہیں کی جائے گی۔ حدیث نمبر 691 حدثنا نصر بن علی حدثنا یزید بن زرعین حدثنا الجریری وحدثنا سفیان بن وکیع حدثنا عبد الاعلی عن الجریری عن ابی نضرۃ عن ابی سعید الخدری قال كنا نسافر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يجد المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر وكانوا يرون انه من وجد قوة فصام فحسن ومن وجد ضعفا فافطر فحسن قال وهذا حديث حسن صحيح۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے تو ہم میں سے بعض روزہ رکھتے اور بعض روزہ نہ رکھتے، دونوں ایک دوسرے پر غصہ نہ ہوتے تھے۔ جو روزہ رکھتے وہ لوگ جو روزہ نہ رکھتے ان پر غصہ نہیں ہوتے، اور جو روزہ نہ رکھتے وہ لوگ بھی روزہ رکھنے والوں پر ملامت نہیں کرتے تھے، بلکہ سب کا نظریہ یہ تھا کہ جس کے اندر قوت ہو، طاقت ہو، روزہ رکھ لے تو یہ بہتر ہے، اور جس کے اندر کمزوری ہو، سفر کی مشقت برداشت نہ ہو سکتی ہو تو ایسی صورت میں روزہ نہ رکھے، تو اس نے بھی کوئی غلط نہیں کیا، وہ بھی گناہگار نہیں ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے آج کی نشست کا آغاز حدیث نمبر 669 سے ہوا تھا۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے حدیث نمبر 691 پر آج کے درس کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر جو اس ریکارڈنگ کا اہتمام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے عمر و اقبال میں برکت عطا فرمائے، صحت و عافیت سے سرفراز فرمائے، دین و دنیا کی ہر نعمت سے بہرہور فرمائے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ طفیل امان اللہ صاحب کے آل اولاد
کو دین اور دنیا میں سرخ روی عطا فرمائے، صحت و عافیت سے رکھے، تمام آفات و بلیات سے محفوظ و مامون رکھے، آمین اور آفات عرضی و سماوی سے حفاظت فرمائے، آمین اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے تو فعل سب کا مستقبل روشن کر دے۔ آمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔